دربان بن کے کچھ عرصے کے لیے بیٹھ جاؤ اور سوچو کہ یہ خواہش جو پیدا ہو رہی ہے، خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ اگر تو اس خواہش کا تعلق اللہ سے ہو تو دل میں آنے دو، اور اگر اس کا تعلق دنیا سے ہو اسے دل کی دنیا سے باہر کر دو۔ کچھ عرصہ تک یہ کام کرو، پھر آپ کا دل جو ہے نا وہ ایک صفا ہو جائے گا، صفا ہو جائے گا۔ خواہشات کو سارٹ آؤٹ کرو گے، یہ خواہش ہے، یہ چیز جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ خواہش ہے، فیبریکاڈو ہے۔ اگر اس خواہش کا تعلق جو ہے میوزک کے ساتھ ہے، ڈانس کے ساتھ ہے، اور واقعات کے ساتھ ہے، تو یہ دنیا کی خواہش ہے۔ اس کا تعلق کوئی اور ریکارڈ کرنے سے ہے کسی واقعات کو، تو یہ دنیا کے علاوہ کی خواہش ہے۔ اس عمل کو آپ اس وقت اجازت دو ہو جانے کی، اس کے لیے کون آپ کے پاس ہے نا؟ نہیں بات سمجھے؟ کون آپ بھی تو کرتے رہتے ہو نا، کسی عمل کو ہونے کی اس وقت اجازت دو جب آپ کا یہ خیال ہو کہ اس کے ہونے سے نیکی میں اضافہ ہے، بات یہ عمل جو ہے نا وہ آگے کی طرف لے جائے گا۔ اس لیے واقعی دل کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ میں کہہ رہا ہوں کہ دل جو ہے آپ کا مثل ہے کاغذ، اب اس کی طرف مثل ہے کاغذ، مثال، اور اس کے اندر قبل از اسلام موجود ہے کیا چیزیں؟ بت۔ قبل از اسلام کا مانا جو ہے بت کے مانا خواہشات، وہ خواہشات جن کا تعلق یہاں ٹھہرنے سے ہے، پاور ہے، دولت ہے، سٹور ہے، آٹے کا غلہ، کیونکہ ٹھہرنا جی ابھی 50,000 سال ٹھہرنا ہے، اس لیے کیا دروازہ بھر لو، میدان بھر لو، کیونکہ پتہ نہیں کب تک ٹھہرنا پڑے گا۔ ایک آدمی دوسرا اس نے کھانا پکایا دوپہر کا، پھر شام کا کہتا ہے جس نے دوپہر کو دیا شام کو بھی وہی دے دے گا۔ ایک کہانی بھی سن لو پہلے، پھر یہ یاد رکھا میں کیا بات کہہ رہا تھا تاکہ اس کی کہانی میں وہ بات ہی نہ بھول جائے۔ یا تو پوچھوں کہ ایک درویش نے کسی درویش کی بڑی تعریف سنی کہ فلاں علاقے کا درویش بڑا نیک ہے اور بزرگ ہے، وہ اس کے تلاش میں گئے، جا کے ملے، مغرب کی نماز اس کے پیچھے پڑی، مہمان درویش اور میزبان درویش دونوں مل رہے ہیں، تو گفتگو کے دوران میزبان نے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، آپ کی تعریف سنی تھی، آ گیا۔ انہوں نے کہا اچھا اب یہ بتائیے کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ اس نے کہا اچھا ذریعہ معاش تو میں بتاؤں گا، پہلے میں وہ 3 فرض لوٹا لوں جو میں تمہارے پیچھے پڑے ہیں۔ تو درویش ہی نہیں لگ رہا، یعنی کہ درویش کو کہ یہ پوچھتا ہے کہ ذریعہ معاش کیا ہے، یہ اللہ کے کام ہے، مطلب دینا، جس طرح وہ دیتا ہے اس طرح لو۔ تو درویش جو ہے نا وہ ذریعہ معاش کے بارے میں وری نہیں کرتے۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس وقت دنیا میں کہنا جو ہے نا بڑا مشکل ہے، لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہے۔ اور مقصد یہ ہے کہ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا اگر آپ اسی کو سوال کو اور غور سے دیکھو کہ جو شخص ذریعہ معاش کے لیے پاکستان سے باہر چلے گئے، جو کسی اور وہ آمدن جو آپ نے استعمال کی اور وہ آمدن جو آپ نے جمع کی، جمع کرنے انسان کرتا ہے نا، اگر جمع کو غیر ضروری کہہ دیا جائے تو سب پر پورا، اگر جمع کو غیر ضروری کہہ دیا جائے، جرم کہہ دیا جائے، بینکوں کو بند کر دیا جائے، اس کی ضرورت ہی نہ رہے، پھر سوائے ضرورت کے اور کوئی ضرورت ہی نہ رہے تو ہر شے پوری ہے۔ اب آتے میں تو مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسی دقت کی بات نہیں ہے، بڑا درویش جو ہے نا وری نہیں کرتے۔ اس طرح اور بڑی بڑی مثالیں دی ہیں لوگوں نے کہ درویش بڑا متوکل تھے، وہ تھوڑا سا ٹکڑا بھگو کے کھا لیا، پھر جو بچہ تھوڑا سا صبح کے لیے رکھ لیا، اس کی بیوی ناراض ہوگی جو کیسا متوکل ہے، آپ یہ کھایا تو پھر صبح کے لیے کیا رکھنا ہے، اس کو بھی دے ہی دے کسی کو۔ ایک اور درویش کا واقعہ کہ تہجد پڑھ رہا تھا، اسے کنسنٹریشن نہ ہوئی، توجہ نہ ہوئی، بڑا پریشان ہوا کہ آج مطلب لطف نہیں آ رہا، دوڑا بھاگا گھر گیا کہ کوئی چیز ہے تو نہیں رہ گئی، ایسی واقعہ دیکھا چھوٹا روٹی کا ٹکڑا پڑا تھا، وہ جا کے تقسیم کر رہا ہے، پھر آگے تہجد ادا کی۔
مقصد یہ ہے کہ جمع کرنے والا انسان جو ہے نا وہ عبادت کے لطف سے محروم رہتا ہے کہ جمع مالم و دادا مال جمع الگ کی بات. اس کے اندر اسلام سے قبل جو بت موجود ہیں، آپ کے دل میں اسلام ابھی داخل نہیں ہوا تو جو بت موجود ہیں وہ خواہشات ہیں. اگر آپ ان خواہشات کے بتوں کو ایک ایک کر کے ایلیمینیٹ الگ کرتے جاؤ، نکالتے جاؤ، تو یہ عین کعبہ ہے.